الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہدایت کا مرکز و محور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، زندگی کے نشیب و فراز کے اندر انسان کبھی سکھ میں ہوتا ہے، کبھی دکھ میں ہوتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کے معاش کے اندر جو ہے وہ نشیب و فراز آتا رہتا ہے۔ انسان پر کبھی کبھی اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ مصیبتیں کبھی عذاب بن کر آتی ہیں، اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ مصائب، وہ آلام ان کے لیے عذاب بن کر آتے ہیں۔ جیسے گزشتہ اقوام کے احوال کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا گیا کہ ان پر زلزلے آئے، پتھروں کی بارش ہوئی، ان کی ساری بستیوں کو بٹھا دیا گیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات کو مسلط کیا۔ تو یہ عذابات، یہ مصائب، یہ آلام کبھی کبھی عذاب بن کر آتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں، تکالیف آتی ہیں۔ بلکہ جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں تو سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مصائب آئے وہ انبیاء کرام پر آئے، پھر انبیاء میں سے سب سے زیادہ میں نے تکلیفوں کو اور مصائب کو اور مشکلات کو برداشت کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیں، حضور کا طائف کی طرف سفر دیکھیں، شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا دیکھیں، پھر بدر کو، احد کو، حنین کو، خندق کو دیکھیں، تو زندگی کے اندر بہت مشکلات، بہت تکالیف، بہت مصائب آئے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر مصیبت عذاب بن کر آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اپنے بندوں کو۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، مالوں کی کمی کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، یعنی انسان کی جان، مال اور انسان کے ہر چیز کے اندر کمی آئے گی۔ فرمایا کہ ہر طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم کتنے صبر کرنے والے ہو۔ اور فرمایا کہ ان مصائب اور ان آلام پر جو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، کبھی بھی کسی مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو انسان کو، ایک بندہ مومن کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحیات اور سلامیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ان آیات طیبات کے اندر ایمان والوں کو یہی حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ جب کوئی تکلیف آ جائے
تو نماز کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہو۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین معاملہ ہوتا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اس مشکل گھڑی کے اندر فوراً مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، سورج یا چاند کو گہن لگ گیا، فرمایا کہ فوراً اللہ کے گھر میں آ جاتے اور آ کر جو ہے سورج گرہن پر یا چاند گہن پر جو ہے آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کرتے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے بچوں کو بحمداللہ تبارک و تعالی یاد ہے، لیکن اس کے مفہوم کی، اس کی وسعت اور اس کی جامعیت کو ذرا غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا اعلان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ لیکن صبر کرے انسان، صبر بہت ہی مشکل ترین چیز ہوتی ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بالخصوص مصائب پر صبر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر 3 درجے کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے طاعت پر، انسان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی، انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر ہمت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ نماز فجر کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، انسان کے لیے بڑا مشکل ہے طاعت پر اور فرائض پر، تو انسان صبر سے کام لیتا اور اٹھ کر ان اعمال کو پورا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ فرمایا کہ 300 درجے کا صبر ہے۔ اور دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوتیں رکھی ہیں، رحمانی اور شہوانی دونوں قوتیں ہیں انسان کے اندر، نیکی اور شر دونوں ہیں انسان کے اندر، تو انسان جو ہے وہ برائی سے بچنے کے لیے جو صبر سے کام لیتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی ایک صبر ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے آپ کو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے برائی کی طرف جانے کا، برائی اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، صبر کرتا ہے۔ حضرت امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والے کو 600 درجے کا صبر کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا صبر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ صبر ہے کہ جو انسان مصیبت پر اور آلام پر، ناگہانی آفت پر صبر کرتا ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم جانوں اور مالوں کی کمی کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر صبر کرنے والوں کو بہت بڑی بشارت عطا فرما دی، اعلان فرما دیا رب کائنات نے، مجدہ جاں فضا سنا دیا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ۔ لیکن مسلمانوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ فضیلت، یہ جو 600 درجے کی فضیلت ہے، یہ اس وقت نصیب ہوگی کہ جب انسان جیسے مصیبت یا آفت آئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہم عافینی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، انسان فوراً اس پر صبر کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی فوتگی آ جائے، تو ہمارے ہاں پہلے خوب واویلا کیا جاتا ہے، خوب آہ و بکا کی جاتی ہے، اور اس واویلے کے اندر، اس شور شرابے کے اندر کبھی کبھی ایسے غلط قسم کے الفاظ نکال دیے جاتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری بہنیں بھی سماعت کر رہی ہیں، گھروں کے اندر اگر کوئی فوتگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی پیارا چلا جائے، کسی کا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یا بچہ چلا گیا یا کسی کے والدین چلے گئے، تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہمارا گھر ہی تھا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مصیبت اتارنے کا، ہم سے ہی چھیننا تھا کیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک ظلم اور تان کی نسبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کبھی بھی ایسے کلمات کو آپ استعمال نہ کیجیے گا کہ جس سے آپ اسلام کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو صبر تبھی ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے جیسے مصیبت آئے، پریشانی آئے، انسان فوراً اس پر صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طور پر بچوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے تو یقیناً ان کے والدین کو بہت غم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ تم نے اس کے دل کے ثمرے کو لے کر آ گئے، اس کا دل کا چین تم لے کر آ گئے، وہ کیا کہہ رہا تھا جب تم اس کے بچے کو لے کر آئے؟ تو کہا مالک و مولا وہ تو اس وقت بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا،
وہ تو اس وقت بھی تیرا نام لے رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں میرے اس صابر بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرو جس کے اندر یاقوت ہوں اور جس کے اندر بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوں۔ تو یہ تب ہے کہ انسان اس مصیبت پر صبر سے کام لیتا ہے، اور اس صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ملتی ہے۔ اگر انسان صبر نہیں کرتا ہے، ہونا تو وہی ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ چھننا تھا وہ چھن چکا ہے، جو کچھ جانا تھا وہ جا چکا ہے۔ لیکن اگر انسان اس پر واویلا کرتا ہے تو اپنے اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اللہ کی معیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو بھی اپنے آپ سے ضائع کر دیتا ہے، اور نیکیاں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی آہو بکا کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے اندر بہت سارے گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے بندے، تو کوئی بھی چیز ہے، ہمارے ہاں عمومی طور پر فوتگی کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ کسی بھی مصیبت پر کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت ہو، انسان فوراً نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا۔ کسی کا مال لٹ گیا، کسی کا کنٹینر ڈوب گیا، کسی کا مال ڈوب گیا، چوری ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، یہ نہیں، انسان دنیا کے سارے اسباب اور سارے ذرائع کو پہلے استعمال کرتا ہے، ہر چیز کو محفوظ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ اے مالک و مولا، میں محتاج بندہ ہوں، رب انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے خدایا میں تو مغلوب ہوں، ضعیف ہوں، تو میری مدد فرما، میری اعانت فرما۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جب آزماتا ہے تو آزمانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں آپ، کتنی بیماریاں، کتنی تکلیف، لیکن کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں لے کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ فرمایا شکوہ کچھ نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے معاملے کو چھوڑتا ہوں، میرا مالک و مولا ہی جانتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا وطن، اپنی اولاد، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب جان جا رہی تھی تو اس پر بھی آپ نے صبر فرمایا کہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو یہ جتنے بھی اولو العزم رسل ہیں، جتنے بھی اولو العزم نبی ہیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، تو انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں عزیمت کا راستہ اختیار کیا، صبر سے کام لیا۔ آج ہمیں ایک چنٹی بھی کاٹ جاتی ہے، ایک مچھر بھی کاٹ جاتا ہے، ایک ذرا سی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں، ہم شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے اول فول کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری کی ساری اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم سے چلی جاتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کے اندر عزتیں عطا فرمائے، ثواب کے یہ سارے درجات عطا فرمائے، اللہ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اسے نصیب ہو، تو فرمایا کہ اسے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ اور فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو صبر کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے جنات عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لباس عطا فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ اکبر۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں روزہ بھی صبر ہے، روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ہر عبادت کا ایک اجر متعین ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ چونکہ بندہ، اور روزہ تو سراپائے اجر ہوتا، سراپائے صبر ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ صبر ہر اعتبار سے اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس روزے کا اجر میں ہی عطا فرماتا ہوں۔ اور یہاں نص قطعی کے اندر تو باقاعدہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ ہم جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں، انسان زندگی کے اندر جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ صحابی رسول، ان کی زوجہ ام طلحہ رمیدہ، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بچہ تھا ان کا، اور سیدنا ابو طلحہ کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے تو وہ بچہ بیمار تھا اور وہ بچہ فوت ہو گیا۔
بچہ جب فوت ہوا تو ان کی والدہ نے اس بچے کو نہلایا دھلایا کفن پہنایا اور گھر کے ایک حصے کے اندر رکھ دیا، اور جب ان کے شوہر آئے تو بالکل بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کھانا دیا، ان کے ساتھ باتیں کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز عاریتاً دی جائے، ادھار دی جائے کہ یہ چیز استعمال کرو، پڑوسی کو کوئی چیز دی ہے اور اس کے بعد جب اسے وہ چیز مانگنے کے لیے جاؤ کہ بھائی میری چیز دے دو، میں نے تمہیں عاریتاً اور ایک مستعار کے طور پر تمہیں یہ چیز دی تھی ادھار کے طور پر، تو وہ پڑوسی شور مچانا شروع کر دے کہ نہیں دوں گا میں، اور وہ کہے کہ یہ چیز میری ہے، کہ بڑا بے وقوف قسم کا پڑوسی ہے، ایک چیز اسے استعمال کرنے کے لیے دی ہے اور اوپر سے وہ شور مچا رہا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ہمارا جو بچہ تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی جو ہمیں عاریتاً دیا گیا تھا، اور وہ عاریتاً دی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو آپ نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام طلحہ ام سلیم، تمہارا ذکر تو آسمانوں پر اور جنتوں میں ہو رہا ہے، تم نے وہ صبر کی مثال قائم کی ہے۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہر گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر دوسری خاتون طلاق لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، ہر دوسرا آدمی طیش میں آ کر جو ہے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے معاملات پر صبر کرنا چھوڑ دیا ہے، صبر کو اختیار نہیں کرتے، برداشت کو اختیار نہیں کرتے، ایک دوسرے کو جو ہے ان کے معاملات کو صحیح طور پر حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو اور اس دنیا کو امن چین اور سکون کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، اس پر بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اللہ کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے چیزوں پر صبر کرنا یہ بھی ایک لازم و ضروری ہے۔ جو زیادہ مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو خود ما آتیتک وکم من الشاکرین، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صابر ہو، شاکر بندے بن کے تم زندگی بسر کرو، تمہارے گھروں کے اندر سکون ہو جائے گا، تمہاری زندگیوں کے اندر سکون ہو جائے گا، اور تمہارے گھر جو ہے وہ محبت کے مرکز و محور بن جائیں گے۔ اس طوفان نے بھی ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو دلوں کے اندر ایک بے صبری پیدا ہو رہی ہے، ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اسی پر صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں تو ہماری زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ اصول کسی کے اپنے ذات کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ رب کائنات نے قرآن کے اندر عطا فرمائے، جو منشور قرآن میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہر مصیبت سے ہر آفت سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو رب تبارک و تعالی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر پر اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔